7 بار مولا کو دربار میں بلایا ہے، 7 دفعہ۔ ایک دفعہ بلایا اور بلا کر اپنے غلاموں سے کہنے لگا کہ اے میرے غلاموں، کہ جب مولا دربار میں آ جائیں گے تو میں اپنی پگڑی اتار دوں گا، تم لوگ یہ سمجھ لینا کہ اس وقت تم نے ان پر حملہ کرنا ہے اور انہیں شہید کر دینا ہے۔ تو جب مولا وارد ہوئے دربار میں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی پگڑی اتارتا، دوڑ کر مولا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر انہیں اپنی جگہ پہ بٹھایا، خود 2 زانو ہو کر نیچے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر عرض کرتا ہے مولا کوئی حکم ہو تو بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، آج کے بعد مجھے اس دربار میں طلب نہ کرنا، اس لیے کہ میری عبادت میں خلل آتا ہے۔ پھر جب مولا کو عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا تو اس وقت درباریوں نے سوال کیا کہ اے خلیفہ، کیا وجہ تھی؟ تیرا تو پروگرام کچھ اور تھا، وجہ کیا تھی؟ وہ خلیفہ اس وقت کہتا ہے کہ میں نے مولا کی وہ کرامت دیکھی ہے جو تمہاری نظروں نے نہیں دیکھی۔ جب میں نے دیکھا کہ مولا وارد ہوئے ہیں تو اس وقت مولا کے ساتھ ایک اژدہا ہے جس نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے اور اس کے منہ کا نچلا حصہ زمین پہ ہے اور اوپر والا حصہ چھت سے لگ رہا ہے۔ گویا وہ زبان حال سے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے امام کو نقصان پہنچایا، یاد رکھ نہ تو رہے گا نہ تیری خلافت رہے گی۔ بہت سی کرامات ہیں میرے مولا کی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب دوبارہ اس نے بلایا تو اس وقت پکا ارادہ کر چکا تھا مولا کو شہید کرنے کا۔ 3 بار اس شخص نے تلوار جو ہے وہ نکالی ہے، پھر نیام میں ڈالی۔ تو پھر پوچھا گیا کہ بھئی تم نے اگر قتل کرنا تھا تو تلوار دوبارہ نیام میں کیوں ڈالی؟ تو اس وقت یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں تلوار نکال کر حملہ کرنا چاہتا تھا تو اس وقت درمیان میں رسول اعظم کی ذات آ جاتی تھی۔ تو رسول نے مجھ سے کہا کہ اے شخص، اگر تو نے حملہ کیا صادق آل محمد پر تو میں محمد تمہیں فی النار کر دوں۔ تو لذا وہ حملہ نہیں کر سکا۔ لیکن سامعین محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ائمہ ہمیں درس کیا دے رہے ہیں، ہمارے ائمہ کی سیرت کیا ہے، کس انداز میں اولاد کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو اس انداز میں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی پرورش کریں۔ سامعین، جوانی اور نوجوانی یہ ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ اسے حکم دیا جائے اور وہ احکامات کی تعمیل کرے، اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے برے اور بھلے کی پہچان کر سکے۔ جوانی کا زمانہ ہے، تو لذا جب بیٹا جوان ہو، جب اولاد جوان ہو تو اس کے احساسات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، چونکہ اب وہ بالکل بچہ بھی نہیں ہے اور بہت بڑا بھی نہیں ہے۔ اسے جو ہے نا جو اس کی سوچ ہے اسی کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا روش بتائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اس تربیت کا کیا طریقہ کار ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا فطری طور پر جو کہ اسلام ہے اس پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہیں، اگر وہ یہودی ہیں تو وہ اسے یہودی بنا رہے ہیں، اگر عیسائی ہیں تو عیسائیت کی طرف اسے کھینچ رہے ہیں، اگر مجوسی ہے تو وہ بچہ مجوسی بن رہا ہے۔ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں، چونکہ المولود یولد علی الفطرت ہے، پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب اتنا زیادہ اثر ہے والدین کا،
اتنی اثر انداز ہوتے ہیں بچے کی زندگی پر، تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا کمیل ما من شیء الا انت محتاج فیہا الیہ للمعرفہ، کہ اے اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں، میرے صحابی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان علم کا محتاج نہ ہو، معرفت کا محتاج نہ ہو۔ تو دیکھیے، جب ہم گھر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی علم کی ضرورت ہے، کچھ معلومات ہمیں چاہیے۔ ان معلومات کے مطابق یہ ہے کہ یہ گھر کس جگہ پر بنایا جائے، اس میں کون سا مٹیریل جو ہے نا استعمال کیا جائے، کس کمپنی کی مطلب ہے لوہا ہو، اینٹیں ہو، سب علم یہ ضروری ہے۔ جب انسان گاڑی خریدتا ہے تو اس وقت بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ کون سی گاڑی ہے، اور اس کے متعلق جو ضروری معلومات ہیں اس کا وہ شخص مطالعہ کرتا ہے۔ تو آیا اولاد جو اتنی مہم ہے، جو اتنی انسان کی زندگی میں اہم ہے، کیا اس کے بارے میں کسی مطالعے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی معلومات کی ضرورت نہیں ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حسن بصری، یہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اولاد کے ہاتھوں سے تنگ ہو گیا۔ اولاد نے جب اسے رنج اور مصیبتیں دی ہیں تو یہ تنگ ہو کر کہتا ہے، بئس الشیء الولد، کتنی بری چیز ہے یہ اولاد۔ یہ حسن بصری کہہ رہا ہے کہ کتنی بری چیز ہے یہ اولاد، ان عاشا قدنی و ان ماتا حدنی، کہ یہ اولاد اتنی بری ہے کہ اگر زندہ ہو تو اتنی مصیبتیں پہنچاتی ہے کہ انسان کی کمر جھک جاتی ہے، اتنے رنج اور اتنی تکلیفیں دیتی ہے یہ اولاد کہ انسان کی کمر جھک جاتی ہے۔ وَإِن مَاتَ حَدَّنِي، اور جب وہ اس دنیا سے چلی جائے، جب اولاد انسان کی وہ جو ہے نا مر جائے اور چلی جائے، تو اس وقت کا ہے کمر جھکتی نہیں، کمر ٹوٹ جاتی۔ کیوں؟ اولاد ایک ایسا میوہ ہے کہ جس کا زخم انسان برداشت نہیں کر سکتا، اولاد کے مرنے سے اس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں، اے حسن بصری، تو نے درست نہیں کہا، اے حسن بصری تو نے غلط بات کی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ بئس الشیء الولد، کتنی بری چیز ہے اولاد۔ اگر سننا چاہتا ہے تو مجھ معصوم کی زبان سے سن، اے حسن بصری، نعم الشیء الولد، کہ کتنی پاکیزہ اور اچھی نعمت ہے یہ اولاد۔ اولاد کے بارے میں امام کا نظریہ دیکھیے کہ امام فرما رہے ہیں، نعم الشیء الولد، کتنا اچھا پروردگار کا ہدیہ ہے یہ اولاد۔ ان عاشا، اگر زندہ ہو، فدعاء حاضر، اگر اولاد زندہ ہے تو آپ کے لیے دعائے حاضر ہے، موجود دعا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بچہ کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی اچھا سلوک کرے، کوئی نیک عمل کرے، تو لوگ صرف اسے ہی دعائیں نہیں دیتے بلکہ اس کے والدین کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بچہ جو ہے نا والدین نے اس کی تربیت کی۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں، ان ماتا فشفیع سابق، اگر مر جائے انسان کی زندگی میں ہی اس کی اولاد، تو یاد رکھو کہ تم نے قیامت کے لیے اپنا شفیع بھیج دیا ہے کہ جو قیامت میں تمہاری شفاعت کرے گا۔ یہ اس نظر سے جو ہے نا امام علیہ السلام اولاد کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اب اولاد کی تربیت